السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں میرے سب بھائی ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک انشاءاللہ سب کو ٹھیک ہی رکھے گا۔ آج میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کا یہی آج کل جو رویہ ہے، مطلب جو مائنڈ سیٹ اپ بنا ہوا ہے، جب ہم کہیں بازار میں یا کہیں باہر جاتے ہیں تو ہماری نگاہیں جو کہیں ہمیں کوئی عورت مل جائے آتی جاتی تو ہماری نگاہیں جو ہے فوراً اس طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، عورت کی طرف۔ اور جی ہمیں تقریباً ایک بری عادت پڑ گئی ہے جو کہ اچھا کام نہیں ہے، ایک برا کام ہے، اور ہمیں یہ بری عادت پڑ گئی ہے۔ اور ایک نوجوان ہے، وہ ایک بزرگ کے پاس آتا ہے، بزرگ سے آ کر کہتا ہے کہ میری جو نا عادت، مجھے جو عادت پڑ گئی نا یہ بہت بری ہے اور میں اس عادت کو چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا کوئی حل بتاؤ۔ بزرگ نے پوچھا کون سی عادت ہے، مطلب کیا ایسی عادت ہے کہ جو آپ اس سے مجبور ہو کر میرے پاس آئے ہیں؟ اس نے کہا جی میں جب بھی بازار جاتا ہوں، جب بھی کہیں باہر نکلتا ہوں تو کوئی بھی عورت گزرتی ہے، میری فوراً جو نگاہ ہے اس کی طرف جاتی ہے، اور یہ مجھے عورتوں کی طرف دیکھنے کی ایک بری عادت پڑ گئی ہے، تو میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں اس کا حل۔ اس نے کیا کیا جی، اس نے نوجوان کو نا ایک دودھ سے بھرا گلاس دیا اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھیجا۔ اس نے نوجوان کو بولا کہ یہ دودھ کا بھرا گلاس بازار تک لے کے جاؤ، اور اس میں سے اگر ایک قطرہ بھی نیچے گرا تو جو اس کے ساتھ بھیجا نا لڑکا، اس کو بولا کہ جب ایک قطرہ بھی نیچے گرے اس کے زوردار تھپڑ لگانا، اس کی پٹائی کرنا اچھی طرح۔ تو اب وہ لڑکا جس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا وہ بازار کی طرف نکل گیا، لیکن وہ بازار پہنچ گیا۔ بازار سے جب واپس آیا تو وہ بازار جاتے جاتے نا اس نے مطلب دودھ کی طرف اتنی توجہ رکھی ہوئی تھی کہ اگر ایک قطرہ بھی نیچے گرا تو مجھے لوگوں کے سامنے میری پٹائی ہوگی، مجھے مار پڑے گی، تو اس کی جو ساری کی ساری توجہ ہے نا وہ دودھ کی طرف تھی۔ اس نے ایک قطرہ بھی بازار تک جاتے ہوئے نیچے نہیں گرنے دیا۔ جب واپس آیا تو بزرگ نے پوچھا جی مجھے بتاؤ آپ نے کتنی عورتوں کی طرف دیکھا ہے، کتنی عورتوں پہ آپ کی نظر پڑی ہے؟ بولتا ہے نہیں جی میری تو کسی عورت پہ بھی نظر نہیں پڑی۔ بولا کیوں؟ کہتا جی میری تو ساری توجہ جو تھی وہ دودھ پہ تھی، اگر ایک قطرہ بھی نیچے گر جائے گا تو مجھے جو میرے ساتھ آپ نے لڑکا بھیجا تھا اس نے میری پٹائی کرنی تھی سب کے سامنے اور مجھے مارنا تھا، اس لیے میری ساری کی ساری نظر دودھ پر تھی، تو میں نے کسی عورت کو بھی نہیں دیکھا۔ تو اس بزرگ نے فرمایا یہی ایک جو ہے نا نشانی ہے ایک سچے مومن مسلمان اور ایک اچھے انسان کی، جو کہ اللہ پاک سے ڈرتا ہے اور اس قیامت والے روز سے ڈرتا ہے کہ مجھے سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا اور مجھے سب کے سامنے ان اپنی برے اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا اور مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو یہ ایک اچھے اور پکے اور نیک مسلمان اور سچے مومن کی نشانی ہے یہی کہ وہ اپنی آخرت والے اس دن سے ڈرتا ہے، جیسا کہ اس نوجوان کو خوف تھا کہ میری سب کے سامنے پٹائی ہوگی اگر ایک قطرہ بھی نیچے گرا۔ تو اسی طرح مومن جو ہوتا نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہے کہ میں آج گناہ کروں گا، مجھے قیامت والے دن شرمندہ ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کے سامنے۔ تو یہی ایک اچھے مومن کی مثال ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر وہ کام نہیں کرتا جو کہ اللہ پاک کی ذات کو پسند نہیں ہو، کیونکہ وہ ایسے ہی ڈرتا ہے جیسے وہ نوجوان اس لڑکے سے ڈر رہا تھا نا کہ اگر میری غلطی ہوئی تو اس نے مجھے مارنا ہے، دودھ نیچے گرا تو اس نے مجھے مارنا ہے، ایسے ہی نوجوان اللہ پاک کی ذات سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے کہ یہ میں اس دن سب کے سامنے شرمندہ ہوں گا، میں نہیں ایسا نہیں کروں گا۔ تو میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو
سنو اور اس پر عمل کرو اور اس کو آگے شیئر کرو، تاکہ جو بھی کوئی سنے ہو سکتا ہے اس کے دل میں بیٹھ جائے یہ بات اور وہ اس پر عمل کرے اور شیئر کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ اور سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری جو نظر ہے نا اس میں حیا پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنے مطلب جو ہے نا خوف اور اللہ پاک کی ذات جو اس کی رحمت ہے وہ فرمائے، تاکہ ہم ان تمام چھوٹی چھوٹی بری یہ بیماریاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے عادتوں سے بچ جائیں اور اللہ پاک ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول فرمائے اور ہمیں ان چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے عادتوں سے محفوظ فرمائے اور نیک اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔